اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے۔ تشریح سن لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تعریف اور تبدیلی کر دی، اس کے عوض دنیا کا ثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور پھر یہی کام جو ان پر لعنت الہی کا سبب بنے تمہیں اچھے لگیں گے۔ دوسرا کہ یعنی ان کے دل فاسد اور اعمال باطل ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، تفسیر دیکھ لیجئے گا ریاض التفسیر میں۔ صدقے کے بارے میں کہا یعنی ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا اور اس سے زیادہ 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ تک یہ زیادتی اخلاص نیت، حاجت اور ضرورت اور مکان اور زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا وہ اجر و ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی شمائل ہمیں عطا فرمائے اور رذائل سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین جملہ ہے یہ، اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکیوں میں لکھ کر بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔